پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری کے بعد نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ پارٹی میں دھڑے بندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ پارٹی کے جو رہنما ہیں ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کور کمیٹی اجلاس میں اب کوئی سنجیدہ معاملات پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ پارٹی کے غداروں نے میری جان خطرے میں ڈال دی ہے، لیکن میں ان غداروں کو بے نقاب کروں گا۔ اسی طرح سے سابق گورنر شاہ فرمان نے بھی پی ٹی آئی رہنماؤں پر غداری کے الزامات لگائے ہیں۔ اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے وکلاء اور کور کمیٹی کے اندر غداروں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر غداری کے الزامات لگانے والے خود کارکنان کے خون پسینے پر پیسے بناتے رہے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی رہنما ہیں جو آمنے سامنے آ چکے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، غداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کور کمیٹی اجلاس میں اب سنجیدہ معاملات پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ پارٹی کے غداروں نے میری جان خطرے میں ڈال دی ہے، لیکن میں ان غداروں کو بے نقاب کروں گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نوید چودھری صاحب، بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، غداری کے الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے پر۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب بڑے ایک سنگین مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ سائبر کا معاملہ بہت سنگین ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ باہر بھی تھے تو ان پر پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی کے بعض ارکان ہیں وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج جب اجلاس ہوا ہے تو اس میں کافی گرما گرمی ہوئی ہے اور کھل کے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی، خبر تو ظاہر ہے میڈیا پر آئی تھی، لیکن پھر شیر افضل مروت صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں روپوش ہو رہا ہوں کیونکہ ان اجلاسوں کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو مشاورت کا عمل ہے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے باہر پہنچایا جا رہا ہے۔ مخالفین کا لفظ استعمال کیا، مخالفین تک تو کیا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسی تک سارا معاملہ جا رہا ہے کہ آگے کیا پلاننگ ہے اور کس طریقے کے ساتھ یہ پارٹی آگے بڑھے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی ہر موومنٹ کو 9 مئی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو پارٹی کے اندر گروپنگ کا عالم یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی نہ ہوئے تو میں پارٹی کو لیڈ کروں گا۔ ادھر سے ایک اور صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے فیروز علی صاحب، وہ اپنے طور پر ایک دھڑا مارنے کے چکر میں تھے، وہ باہر وہ جیل میں۔ ادھر سے عمر ایوب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور بہت سارے جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ارکان اور کارکن ہیں وہ عمر ایوب پر بھی شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ شاید کسی اور لائن پر ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے سینٹر لوز ہو گیا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو شاہ فرمان تھے کے پی کے سابق گورنر، انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے سیاست چھوڑنے کا، اور نوشہرہ میں پرویز خٹک کا ایک بڑا جلسہ بھی ہوا ہے جنہوں نے پہلے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا لی۔ سو یہ بچی کچی پی ٹی آئی کے اندر جو اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار سے مراد ہے کہ پارٹی قیادت سنبھالنے کی جنگ، وہ تیز ہو رہی ہے، لیکن سارے ایک دوسرے پر گہرے شکوک و شبہات رکھتے ہیں اور کھلی بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ابھی آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے ابھی اور بڑھے گی۔ بالکل لگ رہا ہے کہ صورتحال اور بھی گمبھیر ہوتی جائے گی آنے والے دنوں میں۔ نوید چودھری صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ ثنا بچہ صاحبہ سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، مگر اس سے پہلے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے جو سربراہ ہیں پرویز خٹک نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کہا ہے اپنے جلسے کے خطاب میں، وہ بھی اپنے ناظرین کو سنا لیتے ہیں۔ جو قوم کو سمجھاتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو تعلیم ہوتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی میں یہ تہذیب نہیں دیکھی۔ تم غرور کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں کہ پرویز خان خٹک نے غداری کی، میں نے جتنی خدمت تحریک انصاف کی ہے کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ کا صفایا کر کے دکھائیں گے، آپ کا غرور کا سر نیچا کر کے دکھائیں گے، کیونکہ غرور اللہ کو پسند نہیں۔ 3.5 سال میں نے دیکھا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ہم 3.5 سال وفاقی حکومت میں کوئی کارنامہ نہیں کر سکے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو آپ نے پنجاب میں کیوں کر کے نہیں دکھایا؟ کیونکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اس ملک کے لیے آپ آئے نہیں، آپ تو اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔
آپ الیکشن نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنی فوج کے سامنے لڑنا چاہتے ہیں, تو ہم انقلابی تو نہیں ہیں, ہم تو قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں. تو یاد رکھنا میرے بچوں تحریک انصاف کے, آپ کو غلط راستے پہ لگایا گیا ہے. آپ کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان آئے گا اور نیا پاکستان بنائے گا, پاک بنائے گا. پرویز خٹک کا جانب سے کن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے یہ آپ نے ملاحظہ کیا. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا بچا صاحبہ, چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد ایک تو پارٹی دھڑے بندیوں کا شکار ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں, مگر آج پرویز خٹک صاحب کی جانب سے جو یہ بیان دیا گیا ہے, جو خطاب کیا گیا ہے لیڈر کے پر, انہوں نے شدید تنقید کی ہے. کس طرح سے اب آپ سچویشن دیکھ رہی ہیں؟ دنیا میں جہاں بھی ارینج میرجز ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی مدت لو میرجز سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ جو کنوینئنس میرجز ہوتی ہیں, یہ جو میرجز آف کنوینئنس ہوتی ہے ہماری سیاست میں, ان کی لائف لائن بڑی چھوٹی ہوتی ہے. تو جن پارٹیز میں لوگ نہ لوئلٹی کی بنیاد پر آئے, نہ نظریات کی بنیاد پر آئے, بلکہ وہ کسی کی تھوڑی سی جنبش کی وجہ سے تشریف لے آئیں اور جوائن کر لیں اور گلے میں وہ اپنے جھنڈے کا رنگ لگا لیں, مفلر پہن لیں, پھر وہ ظاہر ہے کہ کسی پارٹی اور نظریات پر نہیں کھڑے ہوتے. پی ٹی آئی کا افسوسناک اینڈ ہے, وہ اسی لیے مزید خوفناک اور افسوسناک ہے کیونکہ اس میں کوئی نظریات نہیں ہے, اس میں کوئی بات درست نہیں کی گئی. کہاں سے شروع ہوئے, کہاں چلے گئے, چور ڈاکوؤں کے خلاف شروع ہوئے تھے, یہ کہتے تھے کہ 30-35 سال سے اوپر کسی بندے کو ہم نہیں آنے دیں گے, الیکٹڈ اس کی سیاست نہیں کریں گے, ہم بلدیاتی اور ہلکا بدیوں والے معاملات کو دیکھیں گے, ہم ضلعی طور پر رائٹ دیں گے, ہم یونیورسٹی کو بند کر پرائم منسٹر ہاؤس کو بند کر کے وہاں یونیورسٹی قائم کریں گے, ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, ہم نوکریاں دیں گے. مطلب میں اس میں نہیں جانا چاہتی کہ چلے وہ تو ہر کوئی دعوے تو لمبے بڑے کرتا ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو پورے ہوں, لیکن ان کی تو پوری یو ٹرن جو ہے وہ بڑی مشہور ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی فورسفلی کسی کے پارٹی کے اندر ڈالے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی آرام سے باہر بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو جس پارٹی میں اپنی کوئی شخصیت اس طرح کی نہ ہو سوائے جو غصہ بھی ہم سن رہے ہیں مبینہ طور پر, اور ظاہر آپ کو ٹرسٹ بھی کسی پہ نہ ہو, آپ کو اختیارات دینے میں خٹک صاحب کو بھی پرابلم تھا اور وہ شاہبہ قریشی کو بھی آپ نہیں دینا چاہتے تھے, تو ایونچولی آپ تو سارا کرتا دھرتا نہیں ہو سکتے. اٹس ناٹ اے ون مین شو, اور وہ ون مین آرمی بننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ بڑا افسوسناک ایک پہلو ہے کہ وہ ہمیشہ ون مین شو کرتے رہنا چاہتے ہیں. تو ون مین شو پارٹیز میں تو نہیں ہوتے, جب جمہوریت ان کی نظریات میں نہیں ہے, پھر جمہوریت ان کی پارٹی میں نہیں ہے, تو پارٹی کے ہونے نہ ہونے کا کیا بنیاد ہے. دوسرا خٹک صاحب کی آج جلسہ تھا, ان کے جو ابھی تک ہم نے دیکھے ان میں وہ ہلکا سا ایک اسٹیپ فارورڈ بڑھے. پہلے انٹرویو میں انہوں نے کوئی کمال صاحبہ والی بات نہیں کی, 2 سال سے کمال صاحبہ بھی مطلب ظاہر ہے وہ شروع سے ہی بول رہی ہیں کہ فی الحال ذرا زیادہ بول رہی ہیں, لیکن خٹک صاحب نے بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو اسٹیپ آؤٹ کیا ہے, سائڈ آؤٹ کیا ہے پی ٹی آئی سے. اور میرا خیال ہے گڈ پروسیس جس میں انہوں نے بہت زیادہ تنقید بھی نہیں کی. آج جلسے میں ظاہر ہے ایک ایسی انوائرمنٹ تھی جس میں ان کو بولنا بھی پڑا, وہ ابھی تک سیف کھیلے ہیں. شاہ قریشی صاحب واپس گرفتار ہو گئے ہیں, آیا کہ وہ پارٹی لیڈرشپ کے طور پر کسی کو قبول نہیں تھے اس لیے گرفتار ہو گئے ہیں, یا واقعی انہوں نے کوئی سائبر کی ان کو انفارمیشن ہے. تو معاملہ ذرا گمبھیر تو ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اتنے دھڑے تو اس ملک میں شاید پتہ نہیں کب بنی ہے نہیں بنی, لیکن یہ جو بتر ہو رہے ہیں, یہ جو خوفناک اینڈ ہے پی ٹی آئی کا, وہ واقعی افسوسناک ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک چیئرمین پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے. اب یہ میں سے نہیں کرتی کہ کسی کھمبے کو بھی کھڑے کریں گے تو وہ جیت جائے گا, لیکن کچھ ووٹ بینک ان کا محفوظ رہے گا. تو اس محفوظ ووٹ بینک کا آگے کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں بندے کا نشان آیا کیسے انتخابات میں رکھنا بھی ہے نہیں, اور یہ کہ انتخابات کرانے بھی ہے نہیں. ٹھیک ہے, ثنا بچا صاحبہ ساتھ ہی رہی گا. نوید چودھری صاحب, پرویز خٹک کی جانب سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مقصد الیکشن نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ فوج سے لڑنا چاہتے تھے. اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا کہیں گے اس پر؟ اس کو بالکل حقیقی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. جنرل فیض کو آرمی چیف بنا کے وہ فوج کو مکمل کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے, حالانکہ جنرل باجوہ کی سربراہی میں جو فوج تھی وہ بڑی دیر تک ان کا ساتھ دیتی رہی, اور پھر باجوہ سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ تاحیات تسی لے لیں. وہ اس بات کا وہ خود اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں. وہ آپ اگر اس کو یہ کہیں کہ وہ فائٹ کرنا چاہ رہے تھے, فائٹ کرنے کا پلان تو اس وقت انہوں نے بنایا نا جب انہوں نے دیکھا کہ میری بات مانی نہیں جا رہی. تو پھر کچھ جو ایسے عناصر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود تھے, کچھ جوڈیشری کے لوگ تھے, کچھ ریٹائرڈ افسران تھے, وہ سب مل ملا کے پھر انہوں نے 9 مئی کیا. شہباز شریف جیسا محتاط سیاستدان جب یہ کہہ دے
کہ 9 मई کے واقعات آرمی چیف کا تختہ اٹھنے کی کوشش تھی تو اس میں اب کوئی گنجائش بحث کی رائے نہیں جاتی، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اچھا جب آپ چیف پر اٹیک کرتے ہیں تو دائرے پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ پھر ایک فرد نہیں رہ جاتا، یعنی کہ آرمی چیف آف پاکستان کا باہر گیا ہوا ہے، آپ 9 مئی کر رہے ہیں اور ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اس حوالے سے عدالتی صورتکاری بھی حاصل ہوگی، وہ ہمیں 1-2 دن نظر بھی آئی بعد میں، ویسے تو اب تک نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن وہ اس حوالے سے تھی۔ تو ان کا الیکشن کرانا مقصد تھا یا نہیں تھا، اس حوالے سے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو پریز کھٹک صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ بار بار جب کہا گیا کہ الیکشن کے لیے بیٹھتے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو حرج نہیں، بات کرنے میں کیا رہا ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے سیاست میں ہمیشہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، تو وہ منع کر دیتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہی نہیں تھے، یہ بات اپنی جگہ پر ایک وزن رکھتی ہے۔ الیکشن وہ چاہتے نہیں تھے، جنرل ٹاک وہ کرنا انہوں نے انکار کیا اس پر، ون مین شو تھے وہ پارٹی میں، اس بات کا شکوہ ناصر پرویز خٹک کی جانب سے کیا گیا ہے، بہت سے دوسرے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی کیا گیا ہے۔ نوید چودھری صاحب اور ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اپنا تجزیہ دے رہی تھی، بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔